السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. امید ہے سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج سنڈے کا دن ہے جی، اور سنڈے جو ہے وہ میرا ہیلپر کے غیر ہوتا ہے اور صفائی والی کے بنا میں نے سنڈے گزارنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ اپنی صفائی اور ساری چیزیں جو ہیلپر کو دکھا رہی ہوتی ہیں، تو اتنا خوش مت ہوں. میرے پاس جو ہیلپر ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے. وہ سنڈے آف بھی لیتی ہے اور سنڈے کو ہمیں خود ہی کام کرنا ہوتا ہے. اور دوسری یہ کہ ہیلپر تو ہیلپ کے لیے ہوتی ہے، تو اگر مل جائے تو اٹس ویری گڈ، اور اگر نہ ہو تو زندگی رکتی نہیں ہے. صفائی والی کے بغیر بھی جو ہے نا وہ زندگی چلتی رہتی ہے. تو آج کا دن بڑا ہی مزے کا اور بڑا ہی روٹین والا ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ جائے. آج کا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ایک تو چیلنج صفائی والی کے بغیر جو ہے وہ دن گزرے گا، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رشتے ہیں نا وہ اتنے برے نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ جی فلاں رشتہ بہت برا ہے، فلاں رشتہ بہت برا ہے، اس میں بڑی ٹاکسیسٹی ہے، اس رشتے میں بہت ٹاکسیسٹی ہے. ایسا نہیں ہوتا. رشتے برے نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں جس وجہ سے نا وہ رشتے آہستہ آہستہ نا ہمارے سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہمیں ان میں ٹاکسیسٹی نظر آتی ہے. یا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ٹاکسک ہو چکے ہوں، لیکن وہ ہوتے کیوں ہیں، ریزنز کیا ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. آج ساری ان چیزوں پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی، کیونکہ مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں فلاں رشتہ بہت ٹاکسک ہے، یہ رشتہ بہت ٹاکسک ہے، تو اس پہ بات کی جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ساس کا سنا ہے کہ جی بہت رشتہ ہے، جی کہتے ہیں جی بہت رشتہ ٹاکسک ہوتا ہے. میری ساس نہیں تھی، میری شادی ہوئی تو میری ساس کی ڈیتھ پہلے ہو چکی تھی، اور میں مطلب یہ کہ جوائنٹ فیملی میں بھی پراپر نہیں رہی. کچھ عرصہ تھا لیکن پھر میں سپریٹ ہو گئی. لیکن یہ کہ ٹاکسیسٹی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے. ظاہری سی بات ہے، میرے بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے. دوسرا ویسے بھی آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو سننے میں، دیکھنے میں، آبزرو کرتے رہتے ہو آپ نا، کیونکہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہو، وہ بھی آپ کو لیسن دیتی ہیں. تو جی سب سے زیادہ جو ٹاکسک رشتہ آج کل مانا جاتا تھا نا وہ تو ساس کا ہوتا تھا. لیکن آج کل کے ٹائم میں جو ساس سے بھی زیادہ ٹاکسک رشتے مانے جاتے ہیں وہ جی دیورانی جٹھانی کا ہوتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. ایسا کیوں بن رہا ہے، ہوتا کیا ہے جی، ساس اور سسر گھر کو جوڑ کے رکھنے کی خاطر، بیٹوں کو اکٹھا رکھنے کی خاطر، دو لڑکیوں کو جو کہ ڈفرینٹ فیملی سے آئی ہوتی ہیں، ایک لڑکی کہیں سے آئی ہوتی ہے، دوسری لڑکی دوسری فیملی سے ہوتی ہے، دونوں کا براٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، دونوں کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، دونوں کو ایک گھر میں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جی بہویں، اب آپ کا ہوگا کہ جی بیٹے جو ہے نا وہ جڑ کے رہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دو نیچر کی بندیاں ایک ہی چھت کے تلے ایک طریقے سے رہ سکیں؟ پھر ہوتا ہے کہ ساس اور سسر جو ہے نا ان میں کر ہی نہیں سکتے، کہہ لیں نا انصاف والی چیزیں کر ہی نہیں پاتے. اور یہاں پہ رول آتا ہے ساس کا اور سسر کا، اور وہ جی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جی ہم سے تو یہ ہوتا نہیں ہے، بیٹوں کو جی ہم نے اکٹھا بھی رکھنا ہے، اور دیورانی جٹھانی ہے جو وہ لڑتی مرتی بھی رہے. تو یہاں پہ سخت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے ان لڑکیوں کے ساتھ جو کہ ڈفرینٹ فیملی سے آئی ہوتی ہیں، جن کا براٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جن کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ ہوتی ہیں کم پڑھی ہوتی ہیں، کچھ زیادہ پڑھی ہوتی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ایک ہوتا. تو آپ ان کو اکٹھا کر دیتے ہو، اور اکٹھا کر کے کہتے ہو جی اب رہو. پھر آگے جب ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں میں جو ہوتی ہیں چیزیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جب دیورانی جٹھانی میں پیدا ہو جاتی ہیں نا تو وہ نسلوں میں شفٹ ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں جی بچوں میں یہ چیزیں ہوں گی کہ ماں ہماری نہیں بلا رہی چاچی کو، اور چاچی جو ہے وہ تائی کو نہیں بلائے گی، اور اس طریقے سے بچوں میں نفرتیں اور بچوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی. تو آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اکٹھا رکھ کے ایک ہی چھت میں رکھ کے تو آپ ان میں اتفاق پیدا کریں گے؟ الٹا میں تو کہتی ہوں اس طرح تو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. بہتری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پورشن ہے تو آپ بچوں کے پورشن سپریٹ کر دو. اگر نہیں ہوتا تو ان کو بٹھاؤ، ان سے بات کرو کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی بیویوں کو اکٹھا رکھنا ہے، یا آپ نے گھر میں اکٹھا رہنا ہے تو آپ نے اتفاق سے رہنا ہے. اور انگلیاں جو ہے نا وہ برابر نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر انگلی میں جیسے فرق ہے نا، اسی طرح ہر انسان کی نیچر میں بھی فرق ہوتا ہے. کسی میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اور کسی میں کم ظرفی ہوتی ہے. اور جو اعلیٰ ظرف اور کم ظرف لوگ اکٹھے کبھی بھی نہیں رہ سکتے. یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس کی ہوئی چیز ہے. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ بیٹوں کو جوڑنے کی بجائے، بیٹوں کو ایک چھت کے نیچے رکھنے کی بجائے ان کے کچن سپریٹ کر دو. بیسیکلی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بیسیکلی لڑائی شروع ہوتی ہے کچن سے. ہمیشہ جو کچن ہے نا وہ ہوتا ہے جی لڑائی کی ایک مین وجہ.
کچن میں کام ہوتے ہیں، کچن میں کھانا بنانا ہوتا ہے، کچن میں برتن ہوتے ہیں، کچن میں میس ہوتا ہے، اب تم کرو، اب تم کرو، اب تم کرو۔ اور ساس جو ہے نا وہ انصاف کر ہی نہیں پاتی۔ اگر ایک ساس ہے نا، مطلب وہ کہہ رہی ہے جی اپنی جو بڑی بہو کو تم یہ کام کرو، اور چھوٹی بہو کو کہے گی یہ کام کرو۔ اگر بڑی بہو نے کام نہیں کیا تو چھوٹی بہو پہ سارا پریشر آئے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے لڑائی بنے گی۔ اب یہاں پہ ساس کا رول آتا ہے کہ وہ انصاف پلے کرے۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتی، اگر وہ اس جوگی نہیں ہے کہ بھئی میں کیا کروں، اگر میں بات کروں گی تو فساد ہوگا، تو پھر اس کو یہ والے جو ہے نا کام ڈیوائیڈ کرنا اور کاموں کو بانٹنے کی بھی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہوتا ہے اگر گھر میں 2 کچن ہیں تو 2 کچن الگ کر دو، تاکہ اتفاق سے پکے، اتفاق سے کھایا جائے۔ ایسی کون سی اتفاقی ہے کہ جو ایک کچن سے کھایا جائے گا تو اتفاق زیادہ بڑھے گا؟ میں تو کہتی ہوں ایک کچن سے اگر آپ کھانا کھاتے ہو نا، ایک کچن میں کھانا بنتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے نا، جس گھر میں 24 گھنٹے لڑائی ہوگی، نحوست ہوگی، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اور بڑے بزرگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک کچن سے اگر سب لے رہے ہیں اور ایک کچن سے سب کھاتے ہوئے نا اتفاقی سے رہ رہے ہیں، ان میں محبت نہیں ہے، ان میں دشمنیاں بن رہی ہیں، ان میں نا اتفاقیاں بن رہی ہیں، تو یہاں پہ آ جاتا ہے بڑے بزرگوں کا رول، ساس سسر کا رول۔ وہ اپنے بچوں کو خوش اسلوبی سے سیپریٹ کر دے۔ اگر آپ کے پاس 2 پورشن کی سہولت ہے تو سیپریٹ کر دے۔ اور اگر یہ چیزیں برداشت نہیں نہ ہوتی کہ میرے بچے الگ چولہا لگائیں، میرا بڑا بیٹا الگ چولہا لگائے اور چھوٹا بیٹا الگ سے پکائے، گھر میں اس سے بے برکتی ہوتی ہے، فلاں جو بھی متس بنائے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر آپ کے دماغ میں آتی ہیں نا تو پھر بیٹوں کو بٹھائیں۔ یہاں پہ بہوؤں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، بیٹوں کو بٹھائیں، ان سے بات کریں۔ اگر دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ظاہری سی بات ہے بچوں کی نیچر میں بھی فرق ہوتا ہے، بیٹے کی نیچر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہوتا یہاں پہ کیا ہے جی، جائیدادوں کے پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس نے اتنا لے لیا ہے، اس نے اتنا لے لیا، اس کو اتنا دے دیا گیا، اس کو اتنا دے دیا گیا۔ یہاں پہ بھی رول آتا ہے جی ساس اور سسر کا، یہاں پہ بھی بیٹوں کا رول نہیں ہوتا۔ اور جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کمزوری بیسیکلی ہوتی ہے ساس اور سسر کی۔ یہ بزرگوں کا اور بڑوں کا عمل ہے کہ وہ بچوں کو اتفاق سے رکھیں، بچوں میں برابری کریں۔ اگر جہاں پہ آپ ناانصافی کرو گے نا تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اگر آپ کے بچے برابر ہیں، آپ کے دونوں بیٹے آپ کے لیے برابر ہیں، آپ کے 2 آنکھیں ہیں، جب آپ بولتے ہو نا کہ میرے دونوں بچے میری آنکھیں ہیں 2، تو 2 آنکھوں کو اگر ایک آنکھ کو بھی درد ہے تو دوسری آنکھ میں بھی درد ہوتی ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ناانصافی کرے؟ ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کو بٹھائیں، ان سے بات کریں۔ بہوؤں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ایک لڑکی بیاہ کے آئی ہے، اپنے سسرال میں آئی ہے، اس نے تو وہیں سے کھانا ہے نا، اس نے تو وہیں سے لینا ہے نا، اس نے تو اپنی ساری ضرورت کی چیزیں وہیں سے پوری کرنی ہے۔ اگر آپ کے بچوں میں نا اتفاقی ہے، اگر آپ کے بیٹوں میں نا اتفاقی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی بہوؤں میں شفٹ ہوتی ہے، اور بہوؤں سے شفٹ ہوتی ہے آپ کی نسل میں، آپ کے پوتے پوتیوں میں۔ تو آپ اپنی نسلیں کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں بٹھاتے اپنے بیٹوں کو؟ کیوں نہیں ان کی صلح صفائی کراتے؟ اور پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ کوئی بیٹا زیادہ کما رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹا کم کما رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی جی ماں باپ کی جو محبت ہے نا، زیادہ کمانے والے بچوں کی طرف شفٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی سراسر ناانصافی ہے۔ آپ دنیا میں ناانصافی کر کے اللہ سے بچ جاؤ گے، اللہ کے ہاں تو انسان کی پکڑ ہوگی، اور یقین کریں کہ چیخیں جو ہے نا وہ سارے عرش تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ دنیا میں ناانصافی نہ کرو، چاہے آپ کے وہ بیٹے ہیں، چاہے وہ آپ کی بہویں ہیں، آپ نے انصاف سے لے کے چلنا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی رول ہی آتا ہے بڑے بزرگوں کا۔ میں حیران ہوتی ہوں ان گھروں میں دیکھ کے کہ بڑے بزرگ مزے سے نا اس بیٹے سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں جس بیٹے کے پاس بہت مال و دولت ہو، اور چھوٹا بیٹا یا ایسا بیٹا جو کہ تھوڑا کمزور ہو، اس کو جی دبا دیا جاتا ہے، اس کی بیوی کو دبا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تو آمدن کم ہے، تو جی اس کو تو دبایا جا سکتا ہے۔ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس کے پاس آمدن زیادہ ہے، اس کو آپ جی سر آنکھوں پہ بٹھاؤ، چاہے وہ اس کی بیوی ان پڑھ ہو، چاہے اس کی بیوی کم پڑھی لکھی ہو، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا لو۔ تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ نے دیکھیں یہاں سے دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اللہ کے ہاں آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے اپنی تیاری کریں۔ میں یہاں پہ ہمیشہ کہتی ہوں، آج میں ماں ہوں نا، میرا اگر بیٹا ہے، ماشاءاللہ میرے پاس ایک بیٹا ہے، الحمدللہ، اللہ اسے صحت والی زندگی دے۔ بیٹی ہے، میری بیٹی کا بھی یہ گھر ہے، بعد میں ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، میری بیٹی نے اس گھر میں آنا ہے۔ میرے بیٹے کو یہ میں نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ بیٹا یہ جس طرح سے آپ کا گھر ہے، اسی طرح سے آپ کی بہن کا بھی گھر ہے۔ اگر میں ہی اپنے بچوں میں یہ چیزیں کلیئر نہیں کروں گی، اپنے بچوں کے دماغ میں چیز نہیں ڈالوں گی کہ آپ دونوں برابر ہو، میرا ایک بچہ بھی برابر ہے، میرا دوسرا بچہ بھی برابر ہے، جب میں برابری اپنے بچوں کو ہی نہیں نہ دوں گی، تو یقین کریں کہ وہ جو ایک آ جاتی ہے نا
کمپلیکس اور انفیریٹی کمپلیکس جو چیزوں بچوں میں آپ ڈیولپ کر دیتے ہو، تم بہت پیارے ہو، تم بہت اچھے ہو، تم بہت کامیاب ہو اور تم نالائق ہو، تم ایسے ہو، اس پہ ہاتھ اٹھانا یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، تو وہ چیزیں نا بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں کو ہی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جوڑ کے اگر رکھنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو ان کی تربیت پہ عمل کرے، ان کی تربیت کو بہتر کرے، اور اگر آپ سے کوئی کمی رہ گئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو سیپریٹ کر دو، کیونکہ یہاں پہ بھی ماں باپ کا ہی رول آتا ہے کہ بچوں کو سیپریٹ کرنا ہے۔ بچے ہیں وہ آپ کے ہی بچے ہیں اور انہوں نے سدا آپ کے ہی بچے رہنا ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو الگ کر دیں، خوش اسلوبی سے الگ کر دیں، نہ کہ ان کی نسلوں میں بھی آپ کے جو ہے نا وہ فساد جائے، لڑائی جھگڑا جائے، اور وہ لڑکیاں جو کہ بالکل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں، ڈفرینٹ براٹ اپ سے آئی ہیں، ان کی کوالیفیکیشن میں بھی فرق ہے، ان کی ایجوکیشن میں بھی فرق ہے، ان کے رہن سہن میں بھی فرق ہے، ان کے بول چال میں بھی فرق ہے، تو پھر آپ ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جی ساس اور سسر کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہم تو اس چیز سے باہر ہیں اور اب آپ لڑو، لیکن رہنا اکٹھا ہے۔ کیسے اکٹھا رہ سکتے ہیں؟ کیسے اس گھر میں اتفاق ہوگا؟ اب دیکھیں، آپ نے ایک چھت بنائی ہے، گھر بنایا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں اتفاق ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، تو پھر بیٹوں کو جوڑ کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے گھر میں جس میں بے برکتی ہو، 24 گھنٹے لڑائی ہو، کھانے پینے کی باتوں پہ لڑائی ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی ہو، اٹھنے بیٹھنے پہ لڑائی ہو، آنے جانے پہ لڑائی ہو، تو وہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، نحوست ہوتی ہے، اور نحوست والے گھر میں تو اللہ تعالیٰ ویسے جو ہے نا وہ لعنت بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کو نحوست اور لڑائی جھگڑے سے بچائیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ مجھے چند کامنٹس بھی آئے ہوئے تھے اسی ٹاپک پہ، تو آج میں نے کوشش تو کی ہے کہ بہت سی چیزیں کور کر سکوں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی، اور ان باتوں پر نا عمل بھی کیجیے گا تاکہ آپ کی زندگی میں نا سکون آ سکے۔ یہ تھا آج کا میرا ولاگ، ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو عمل بھی کیجیے گا، کامنٹ بھی کر کے بتائیے گا آپ کو کیا چیز اچھی لگی ہے۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اللہ حافظ۔